آپ نہ مانیں لیکن یہ سچ بدل تو نہیں سکتا نا کہ میں آپ کی منکوہا ہوں، وہ اس کے مقابل آتے بولی۔ اور ریلی، تمہارے لیے یہ بچپن کے نکاح کی بہت اہمیت ہے۔ وہ بھی دانت پیستا اس کے مقابل آیا۔ راہب بیٹا، اس کے بابا نے اس سے پکارا تو وہ ہاتھ اٹھا کے روک گیا۔ بابا، اس لڑکی سے میرا نکاح کس عمر میں کروایا تھا آپ نے؟ اب وہ تمسخرانہ انداز میں بول رہا تھا۔ بیٹا، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ جب تم 8 سال کے تھے اور عنایات 2 سال کی، تب ہم نے… واٹ ربش! نہ یہ بالغ تھی نہ میں، پھر نکاح کیسے ہوا؟ میں ایسے کسی نکاح کو نہیں مانتا۔ پلیز ختم کریں یہ ٹاپک، مجھے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عنایات بیٹا، اسے کچھ وقت دو، شاید وہ… ظہیر صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ آج اس سامنے کھڑی لڑکی کو ان کی ضرورت تھی، خاص کر اپنی منکوہ کی۔ اسے ساتھ چاہیے تھا، لیکن وہ ساتھ دینے کی بجائے اس کے اور اپنے بیچ کے رشتے سے ہی انکار کر رہا تھا۔ وہ مانے یا نہ مانے، لیکن میں منوا کر ہی دم لوں گی۔ عنایات بھی بضد ہوئی، اور ظہیر صاحب کے اپنے کمرے کی جانب جانے کے بعد عنایات کا رخ راہب شاہ کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتی دل بڑا کر کے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے اندر گھس آئی تھی۔ وہ جو شرٹ لیس کھڑا تھا اسے یوں بے دھڑک اندر آتا دیکھ دانت پیستا رہ گیا، اور فوراً کبڈ کی جانب بڑھتے اپنی شرٹ نکالتا پہن گیا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ بنا نوک کیے۔ وہ بھڑکا تھا۔ میرا حق ہے اس کمرے پہ، وہ اس کے سامنے آتے پورے اعتماد سے بولی۔ حق کی بات تم نہ ہی کرو تو بہتر ہے، کیونکہ بہت جلد یہ حق کسی اور کو ملنے والا ہے۔ وہ استہزائی انداز میں اسے دیکھتے اس کے دماغ کو ٹھکانے لگانے لگا۔ کیا مطلب؟ عنایات کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ مطلب صاف ہے، میں کامیا سے شادی کر رہا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ اس کے سر پہ بم پھوڑ گیا۔ ایک پل کو اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اس کی قسمت میں ایک بے وفا شخص آئے گا، اس نے سوچا تک نہ تھا۔ میرے ہوتے تو یہ ناممکن ہے۔ وہ نم آنکھوں سے لیکن مضبوط لہجے سے کہتی اس کے قریب ہوئی۔ تم ہو کے بھی نہیں ہوگی۔ آؤٹ! وہ اسے سخت غصے سے بولتا کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کر گیا۔ عنایات راہب شاہ کی منکوہا ہے، اور بہت جلد بیوی کے رتبے پر بھی آ جائے گی۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے کالر کو چھیڑتی معنی خیز انداز میں بولی کہ راہب نے اس کو بالوں سے پکڑ کر سامنے کرتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ تم مر کر بھی دوبارہ زندہ ہو جاؤ تو بھی نہ میرے دل میں اپنا مقام بنا سکو گی، نہ میری زندگی میں تمہیں بیوی کا درجہ ملے گا۔ اس بات کو جتنی جلدی ہو سکے ذہن میں بٹھا لو اور تسلیم کر لو۔ ناؤ گیٹ لاسٹ! وہ ساتھ ہی اسے دھکا دے گیا کہ وہ بمشکل گرنے سے بچتے خود کو سنبھال گئی، اور اس کی جانب پلٹتے اسے تلخی انداز سے دیکھنے لگی۔ وہ وقت دور نہیں جب راہب شاہ اپنے ان الفاظ پہ سخت پچھتائے گا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس سے زیادہ وہ اپنی توہین نہیں کروا سکتی تھی۔ اس کے اندر کی عورت پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ مرے قدموں سے گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئی، جو ان دنوں اس کا در ٹھکانہ تھا۔ اپنے بے ضرر وجود کو اس نے بستر پر پھینکا اور چھت پہ لگے فانوس کو دیکھنے لگی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہنے لگے۔ میری زندگی کا مقصد تمہیں حاصل کرنا ہے، اور تم جہاں مرضی جا کر چھپ جاؤ، عاشر تمہیں تلاش کر ہی لے گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ اس کی آنکھیں سختی سے میچی تھی۔ اسی شخص سے خود کو بچا کے وہ یہاں آئی تھی۔ وہ پاگل تھا، اسے بس عنایات چاہیے تھی۔ ہر حال میں وہ کیسے خود کو کسی کو سونپ دیتی، جبکہ وہ امانت تھی راہب شاہ کی۔ امانت جو اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ خود کو اس کی امانت کہہ رہی تھی، جو کسی اور سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ اس شخص کے لیے اپنا آپ وارنے چلی تھی، صرف ایک نکاح کی خاطر۔ وہ کروٹ بدلتے سسک اٹھی۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے میرا حلال رشتہ عطا کر دے۔ وہ پرسوز ہچکی بھر کے کامیا اٹھ جاؤ یار، آج آفس نہیں جانا کیا؟ شیزا نے بہن کو جگایا تو وہ کسلمندی سے آنکھیں کھول گئی۔ جانا ہے لیکن تھوڑا لیٹ۔ وہ پھر سے لیٹتی آنکھیں موند گئی۔ لیٹ کیوں؟ شیزا حیران ہوئی۔ یار راہب نے کہا تھا جب دل کیا کرے آ جایا کرو۔ مجھے وہ امپلائی نہیں سمجھتا، یو نو۔ کامیا دھیما سا مسکرائی۔ دیکھو کامیا، بڑی بھی کہا کرتی تھیں کہ امیروں کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی، تو تم کیوں اس امیر شخص کے نزدیک ہو رہی ہو بنا کسی رشتے کے؟
شیزا نے آج پھر اسے ٹوک دیا۔ رشتہ بھی بن جائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ وقت دور نہیں جب راہب خود مجھ سے کہیں گے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کامیا نے اٹھتے ہوئے اپنے بالوں کو سمیٹا۔ یہ سب کہنا جتنا آسان لگ رہا ہے، حقیقت میں اسی قدر مشکل ہے۔ اب تم ان خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آؤ اور چل کر ناشتہ کر لو، مجھے کالج جانا ہے، آج لیکچر ہے ضروری۔ وہ اسے زبردستی اٹھاتی خود کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کامیا اور شیزا دونوں ستیلی بہنیں تھیں۔ باپ نے 2 شادیاں کی تھیں۔ دونوں بیویاں ایک ایک بیٹی پیدا کر کے وقت کے ساتھ داغ مفارقت دے گئی تھیں۔ اشرف صاحب کو ٹی بی کا مرض لاحق تھا۔ وہ بھی کچھ عرصہ پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب دونوں بہنیں ہی ایک دوسرے کا سہارا تھیں۔ شیزا کالج میں لیکچرار تھی تو کامیا راہب کے آفس میں کام کرتی تھی۔ ابھی اسے راہب کے آفس میں کام کرتے 6 ماہ کا عرصہ ہی ہوا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ بس زبان سے اظہار باقی رہ گیا تھا اور وہ بھی جلد ہی ہو جانا تھا۔ لیکن اس دوران عنایا کا اس کی زندگی میں آنا ہلچل مچا گیا تھا۔ وہ بری طرح اپسٹ ہو رہا تھا۔ وہ فریش ہوتا باہر نکلا۔ ساری رات اس کی جاگتے سوتے کٹی تھی۔ اپنا موبائل اٹھائے وہ ناشتے کی ٹیبل کی جانب بڑھا تو وہاں عنایا کو ناشتہ سرو کرتا دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہوا۔ کیا لیں گے، جوس، کافی یا ٹی؟ وہ بہت پیار سے پوچھ رہی تھی۔ زہر، سوری، وہ اویلیبل نہیں ہے، عنایا نے مصنوعی مسکان سے کہا۔ تمہاری شکل دیکھنا زہر ہی ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتا اپنی چیئر گھسیٹتا اٹھ گیا۔ پھر تو آپ کو یہ زہر فوراً پی لینا چاہیے تاکہ آپ کو سکون قلب حاصل ہو۔ وہ بھی بالکل اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ تم اپنی یہ شکل مجھے کم دکھایا کرو ورنہ کسی دن یہ تھوپڑا بگاڑ کے رکھ دینا ہے میں نے۔ وہ بھی دو بدو جواب دے رہا تھا۔ میں نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی سرتاج۔ وہ آنکھیں مچمچاتی اسے زج کرنے پہ تلی تھی کہ اس کے نمبر پہ کال آنے لگی۔ کامیا کالنگ۔ دیکھ وہ بری طرح مچلی تھی پر لب سے کچھ نہ کہا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ راہب نے مسکرا کر اس سے بات کی۔ اس کے گال کا ڈمپل واضح ہوا۔ عنایا کو اسے یوں دیکھ تب چڑھی۔ بس آ رہا ہوں یار، کیوں مس کر رہی ہو مجھے؟ وہ جان بوجھ کے عنایا کو تپانے کے لیے اس سے تھوڑا دور ہوتا کامیا سے فون پہ محبت اور شیریں لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مقابل کی کسی بات پہ وہ زور سے ہنسا۔ وہیں عنایا کے پیٹ میں بل پڑے۔ ظالم شخص، بے وفا کہیں کا۔ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ بس آ رہا ہوں ڈیئر، جسٹ ویٹ فار می، مل کے بریک فاسٹ کریں گے۔ ویسے بھی آج صبح صبح ایک چڑیل کا چہرہ دیکھ لیا ہے تو کچھ کھانے کو جی ہی نہیں چاہ رہا۔ وہ چڑیل کسے کہہ رہا تھا عنایا سب جانتی تھی۔ وہ جو رخ پھیرے کھڑی تھی پلٹ کے اسے دیکھا، جس کی اس طرف پیٹھ تھی، وائٹ ڈریس شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ کی میچنگ کیے۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ بات کرتے کرتے وہ پلٹا تھا کہ سامنے ہی عنایا کو شدید غصے میں دیکھ وہ اور زیادہ محظوظ ہوا۔ یس ڈیئر، اگنور ہی کرتا ہوں ورنہ یو نو میرا غصہ۔ وہ ایک آئیبرو اچکاتا عنایا کو دیکھنے لگا جو بہت جارحانہ تیور لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے سی یو۔ وہ کال کاٹ چکا تھا۔ تو میں آپ کو چڑیل لگتی ہوں؟ وہ دانت پیستے بولتی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چڑیل کو چڑیل ہی کہوں گا نا، اب پری کہنے سے تو رہا۔ وہ موبائل کو پینٹ کی پاکٹ میں رکھتا اس سے اترا کے کہہ رہا تھا، جبکہ عنایا کا غصے سے اس قدر دماغ گھوما کہ اس نے پانی کا بھرا گلاس راہب کے منہ پہ پھینکا۔ راہب نے دانت پیستے اسے دیکھا، اپنے چہرے سے پانی کی بوندوں کو ہٹایا۔ یو پے فار دس عنایا۔ اچانک سے عنایا کو کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ گلاس وہیں ٹیبل پہ پٹکتی بھاگی تھی۔ راہب اس کے پیچھے ہی لپکا۔ وہ بھاگتے ہوئے پورا حال گھومتی اسے بھی بھگا رہی تھی کہ ایک دم پاؤں اٹکنے پہ وہ صوفے کے اوپر جا گری، اس سے پہلے کہ وہ صوفے سے لڑکتی زمین بوس ہوتی۔ بے اختیار ہی راہب نے اس کو تھامتے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھے، اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ ایک پل کو اپنا سانس ہی روک گئی۔ اس کے پیچھے بھاگتے اسی کو بچاتے بچاتے وہ خود اس کے اوپر آن گرا۔ دونوں ہی ایک پل کو سانس روکے ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ دونوں کی نرم گرم سانسوں کی تپش ایک دوسرے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اس کو اتنے قریب سے دیکھتے ایک پل کو راہب سب کچھ بھولتا، اس کے گال پہ اپنا انگوٹھا رب کرتا، اس کے لبوں کو فوکس کرتا گہرا سانس بھر گیا۔ اسی پل عنایا کے لبوں کو دھیمی مسکان نے چھوا اور وہ ذرا سا اوپر ہوتے راہب کے گالوں پہ اپنے لب رکھتی اس کا فسوں پل میں توڑ کے وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اپنا گال رگڑ کے صاف کیا۔ آر یو میڈ؟ کیا بےہودہ حرکت ہے یہ؟
وہ اس پہ برس پڑا، جبکہ عنایا مطمئن سی کھڑی اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ آپ کی کامیہ چڑیل انتظار کر رہی ہے آپ کا۔ جانا نہیں ہے آپ نے بریک فاسٹ کے لیے؟ عنایا نے اس کو یاد دلانا ضروری سمجھا۔ شٹ اپ ایڈیٹ، نان سینس۔ وہ اسے گھورتا ڈپٹتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس حالت میں تو وہ اب جا بھی نہیں سکتا تھا جب تک کہ ڈریس چینج نہیں کر لیتا۔ وہ وقت دور نہیں راہب شاہ جب آپ خود میرے وجود کو تسلیم کرو گے۔ عنایا گہرا سانس بھرتے سیڑھیوں کی جانب دیکھتے مسکائے، جہاں سے ابھی وہ اوپر گیا تھا۔ آہ پاگل کے بچے، اندھے ہو کیا؟ شیزا جو کالج سے واپس لوٹ رہی تھی، بس اسٹاپ سے گھر تک کا راستہ وہ پیدل طے کیا کرتی تھی کہ راہ چلتے ایک گاڑی نے اس پہ کیچڑ اچھالا۔ شیزا نے چہرے کے آگے فائل رکھے چہرہ تو بچا لیا، لیکن اپنے کپڑے نہ بچا پائی۔ گاڑی آگے جا کے رک گئی تھی اور اس میں سے ایک بلیک سوٹڈ بوٹڈ شخص باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں خونخوار سی محسوس ہوئیں۔ ایک پل کو شیزا اس کی پرسنالٹی سے خوف کھاتی ڈری تھی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ گالی دینے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ وہ اس کے قریب آتا غصے سے پھنکارا۔ شیزا نے گہرا سانس بھرتے اسے دانت پیستے دیکھا۔ آپ نے کیچڑ اچھالا ہے مجھ پہ؟ وہ بھی جواباً گویا ہوئی کہ اگلے پل اس شخص نے شیزا کو کلائی سے تھامے اسی کیچڑ پہ دھکا دیا۔ اب کی بار اس کے کپڑے مزید گندے ہوئے اور ساتھ میں بازو پہ خروچ بھی آئے کہ وہ سسک کے رہ گئے۔ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھتے شیزا گنگ رہ گئی۔ تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکیاں اسی کیچڑ میں ہی اچھی لگتی ہیں، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کی جگہ ہی یہی ہے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھتا اسے کیچڑ میں لت پت تمسخرانہ انداز میں دیکھتا۔ واپس کھڑا ہونے لگا کہ شیزا نے وہی کیچڑ بھر کے اس کے اوپر اچھالا جو سیدھا اس کے منہ پہ جا گرا۔ اس نے بے یقینی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے لیے وہ لڑکی چھوٹی ہی تھی، کیونکہ وہ خود جو باڈی بلڈر بندہ تھا۔ کیا ہوا؟ برا لگا؟ شیزا اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اب کی بار تمسخرانہ انداز میں بولی۔ کیچڑ میں پتھر پھینکیں گے تو خود پہ بھی تو کچھ چھینٹے اڑیں گے نا؟ سنا تو ہوگا ایسا کچھ؟ اس کا تپانے والا انداز دیکھتا عاشر احمد اس وقت شدید غصے میں آیا تھا۔ ویٹ اے سیکنڈ، ہر کسی کو خود سے کمتر اور کمزور مت سمجھا کریں۔ جہاں آپ اس خوش فہمی میں جیتے، وہیں سے اکثر جواب ملتا ہے۔ وہ اسے جواب دیتی اس کے دل کے مقام پہ ایک ریڈ لائٹ دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی اس کے دل کا نشانہ لیتا اسے مارنے والا تھا۔ شیزا کا ایک جی چاہا کہ لگنے دے اسے گولی، لیکن اگلے لمحے خدا کا خوف اس کے دل میں سمایا۔ وہ لیزر اس کے دل کے مقام پہ رک چکی تھی۔ تم نا؟ وہ انگلی اٹھاتا اسے وارن کرتا آگے بڑھا کہ اسی پل شیزا نے اس کے سینے پہ دونوں ہتھیلیوں سے پش کرتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ گولی چلی تھی جو عاشر کی گاڑی کو ٹچ ہوتی آواز پیدا کر گئی۔ اچانک اس افتاد کے لیے عاشر تیار نہ تھا۔ بمشکل خود کو اور شیزا کو سنبھالے وہ پیچھے گرا تھا۔ آہ! وہ سسکی بھر گئی۔ اس کے بازو جس پہ پہلے گرنے سے زخم ہوا تھا، مزید رگڑ لگتے وہ بری طرح مچلی، جبکہ عاشر اسے لیے رخ پھیرتے وہاں سے دور ہٹا۔ اس کے سیکیورٹی گارڈز نے اسے کور کیا تھا، جبکہ وہ اس لڑکی کو کور کر رہا تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اس کی جان بچائی تھی۔ وہ اس کے سینے سے ہٹتی پیچھے ہونے لگی کہ عاشر نے اسے کمر میں بازو ڈالے کھڑا کیا اور ارد گرد دیکھا۔ وہاں سامنے گو فاسٹ، مجھے وہ شخص زندہ چاہیے۔ عاشر اپنے آدمیوں پہ چلایا تھا کہ شیزا سہم کے اس کا بازو تھام گئی۔ وہ کتنا اونچا چلاتا تھا۔ شیزا نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ آر یو اوکے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں شیزا نے فکر مندی محسوس کی۔ شیزا کا دل زوروں سے دھڑکا اور وہ اپنے بیچ اس کی نزدیکی محسوس کرتی اس سے فوراً دور ہٹی کہ عاشر نے اس کی حالت دیکھتے اس کی کلائی تھامی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ وہ بری طرح پینک ہوئی، پر وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا ڈرائیور کو چلنے کا حکم دے گیا۔ سٹاپ مسٹر، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ ہیلپ! وہ چلائی تھی۔ اسے اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شخص کوئی گنڈا ہے جو اسے اغوا کر کے لے کے جا رہا تھا۔ ہاں بولو۔ شیزا کی کلائی کو سختی سے تھامے وہ دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ کال سننے لگا۔ گڈ، اسے تہخانے میں ڈال دو، میرے آنے تک اس کی اچھی خاصی مدارت ہونی چاہیے۔ وہ کال کاٹتا موبائل ایک طرف رکھتا شیزا کی جانب متوجہ ہوا، جو اس وقت کیچڑ میں لت پت تھی، اور عاشر کی خود بھی کم و بیش یہی حالت تھی۔ پینک ہونے کی ضرورت نہیں، ایڈریس بتاؤ اپنے گھر کا اور آئندہ احتیاط کرنا۔ گھر سے نکلتے ہوئے وہ اس کو اب نظر انداز کرتا اپنی بول رہا تھا۔ کیوں؟
میں کوئی گنڈا موالی ہوں جو ڈر ڈر کے نکلوں؟ ڈرائیور کو ایڈریس بتاؤ اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدلے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو شیزا نہ چاہتے ہوئے بھی ڈرائیور کو ایڈریس بتاتی اپنی خراب حالت دیکھتی اس ساتھ بیٹھے شخص کو گھور گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے گھر کے باہر ایک سڑک چھوڑ کے گاڑی روک رہا تھا۔ سر گاڑی اس گلی میں نہیں جا سکتی، جانے کی ضرورت بھی نہیں، الو کے۔ وہ عاشر کی سخت کھوری پہ اپنی بات ادھوری چھوڑتی نیچے اتر گئی۔ حشمت سے کہو اس لڑکی کو پروٹیکٹ کرے، ہر حال میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو کوئی جان کا خطرہ ہو۔ یہ لڑکی ہمارے دشمنوں کی نظر میں آ گئی ہے، اس لیے مجھے اس لڑکی کی پروٹیکشن سے ریلیٹ کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، سمجھے؟ عاشر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے اپنے باڈی گارڈ سے کرخت لہجے میں بولا۔ جی حکم سرکار۔ وہ سر تسلیم خم کر گیا۔ ارے شیزا یہ کیا؟ یہ کیسے ہوا سب؟ کامیہ موبائل سے راہب کی کال کاٹتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس وقت وہ انتہائی بری حالت میں تھی۔ ایک الو کے پٹھے نے کیچڑ اچھالا۔ گاڑی لے کے نکلتے ہیں، سڑک کو باپ کی جاگیر سمجھ لیتے ہیں، میں شاور لے کے آتی ہوں۔ کاویہ نے اس کی حالت پہ جھرجھری لیتے اس بات میں سر ہلایا اور پھر سے راہب کو کال ملا دی جس نے آج باقاعدہ اسے پرپوز کیا تھا، اور کامیہ نے بنا ایک پل کی دیری کے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب دونوں مل کے فون پہ آگے کی پلاننگ کر رہے تھے، آنے والے وقت سے بے خبر۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں کال کر رہے ہو؟ جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے میری؟ عنایہ نے بار بار عاشر کی کال آتے دیکھ زچ ہوتے کہا۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ میرے چچا کی بیٹی ہو تم اور آدھی جائیداد کی وارث، اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والا نہیں، بہتر ہوگا واپس آ جاؤ اور خود کو نکاح کے لیے راضی کر لو۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی عاشر، وہ ایک دم روحان سے ہوتے چلائی، آواز نیچی رکھو۔ وہ ایک دم بھڑکا تھا۔ شٹ اپ، دوبارہ کال مت کرنا، اور ایک بات اپنے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو، عنایہ راہب شاہ کی تھی، ہے اور اپنی آخری سانس تک اسی کی رہے گی۔ اس کے لہجے کا پختہ یقین عاشر کو سوچ میں ڈال گیا۔ وہ دوسری شادی کر رہا ہے اور تم ابھی تک شراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ اسے اپنی طرف سے وہ بات بتا رہا تھا جو آگ لگا دے، لیکن عنایہ بے تاثر ہی رہی۔ میری اجازت سے کر رہا ہے اور میری زندگی کی جاسوسی کرنا بند کر دو، ورنہ کیا؟ عاشر کو دھمکی کچھ جچی نہیں۔ وہ سگریٹ سلگھاتا مسکرانہ انداز میں ہنسا۔ میں دھمکی نہیں دے رہی، میں صاف بتا رہی ہوں، اگر مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں پولیس کمپلین کر دوں گی۔ وہ اپنی کہتی کال کٹ کر گئی۔ عاشر ابھی بھی مسکرائے جا رہا تھا۔ دوسری طرف عنایہ بری طرح اپسیٹ ہو گئی تھی۔ وہ 2 دن بعد ایک کال ضرور کرتا تھا، عنایہ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ اکیلی ہے اور جب چاہے وہ اس تک پہنچ کے اس کو لے جا سکتا ہے، اور عنایہ یہاں اپنے ماموں کے پاس صرف راہب سے نکاح کے رشتے میں بندھی ہوئی رہ رہی تھی، نکاح بھی وہ جو راہب شاہ تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ تکلیف اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ اپنے شوہر کے ہوتے بھی اکیلی تھی۔ عنایہ کا جی چاہا ساری دنیا کو آگ لگا دے، محرم رشتہ اسے پوچھتا نہیں تھا، وہ کسی نامحرم کی زلف کا اسیر ہوا تھا، جبکہ ایک نامحرم شخص عاشر ہمدانی اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا تھا، جو کہنے کو تو اس کے تایا جان کا بیٹا تھا، لیکن جائیداد کی خاطر وہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تو سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ اپنے آنسو پونچھتے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی راہب ایک لڑکی کے ہمراہ اندر داخل ہو رہا تھا، اور یقیناً وہ لڑکی وہی تھی جس سے راہب جلد ہی شادی کرنے والا تھا۔ کامیہ ایک درد کی شدید لہر اس کے پورے جسم میں دوڑی۔ وہ کامیہ کو لیے اپنے بابا کے روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ آج کامیہ کو اپنے بابا سے ملوانے اور گھر دکھانے لایا تھا، پر وہ یہ بھول گیا تھا اسی گھر میں ایک عدد اس کی منکوحہ بھی ہے۔ ظہیر صاحب بیٹے کے ساتھ اس انجان لڑکی کو دیکھ کے پہلے تو چپ ہی رہ گئے، لیکن پھر خود پہ ضبط کیے وہ راہب کو دیکھنے لگے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ آخری ہی سمجھے، کیونکہ میں اپنی من پسند لڑکی سے ہی شادی کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، اور یہ میرا حق ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح کی ڈیٹ فکس کر لو تو مجھے بتا دینا، بس اس رشتے کے لیے میری ایک شرط ہے، وہ پوری کر دینا، پھر تم آزاد ہوگے۔ آج پہلی بار راہب باپ کو اس قدر سپاٹ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ کامیہ کو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اینڈ دس از مائی روم، جو شادی کے بعد ہمارا۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ راہب کی نگاہیں اپنے بستر پہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے مزے سے ڈرائی فروٹ کھاتی عنایہ پہ جا ٹھہری۔ کامیہ نے بھی حیرانی سے یہ منظر دیکھا۔
تم؟ راہب کا غصے سے برا حال ہوا۔ وہ جو ڈرائی فروٹس کے ساتھ میگزین کی ورق گردانی کر رہی تھی اچانک سے چونکی۔ ارے سرتاج، آپ آ گئے؟ میں تو کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ عنایہ اٹھتے ہوئے مسکراتی اس کی جانب بڑھی اور ایک دم سے ہی راہب کے گلے کے گرد باہیں حمائل کی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ راہب دیکھتا رہ گیا۔ کامیا کے چہرے کا رنگ بھی پل میں اڑا۔ کیا بدتمیزی! وہ اس کی باہیں پیچھے کرنے لگا کہ عنایہ نے مزید کس لیں۔ ارے اتنا خفا کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنی ناراضگی بھی اچھی نہیں۔ اور یہ لڑکی وہی ہے نا جسے آپ میری سوتن بنانے والے ہیں؟ نائس ٹو میٹ یو۔ وہ اب کی بار راہب سے دور ہوتی کامیا کی جانب بڑھتے چہرے پر مسکان سجائے بولی۔ کامیا نے حیرت سے راہب کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہونے لگے۔ کامیا یہ… وہ بنا اس کی کوئی بات سنے باہر نکلتی چلی گئی۔ راہب اس کے پیچھے جاتے جاتے عنایہ کی جانب پلٹا کہ اسے زور سے بازو سے جکڑا اور وہ سسک کے رہ گئی، لیکن اف تک نہ کیا۔ اگر میرے اور کامیا کے بیچ کچھ بھی غلط ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ راہب شاہ مجھے کبھی نہ چھوڑے۔ وہ نم آنکھوں لیکن مضبوط لہجے سے کہتی راہب کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ تم سے آ کے بات کرتا ہوں۔ تمہارا یہ غرور اور تنتنا ملیا میٹ نہ کیا تو میرا نام بھی راہب شاہ نہیں۔ وہ غصے سے دبا دبا چلاتا باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ زخمی ہنسی ہنستی وہیں بیٹھتی اس کے کمرے کو دیکھنے لگی۔ نہ ہی اس کمرے کی کوئی چیز اس کی تھی، نہ اس کمرے کا مکین۔ نہ جانے پھر بھی کیوں وہ اپنا بے نام رشتہ بچانے کی تگ و دو میں تھی، جس کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔ کیا واقعی بچپن کے نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی؟ لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کے پاس نکاح نامہ بھی موجود تھا اور اس پہ دونوں کے ولیوں نے دستخط بھی کیے تھے۔ وہ شرعی طور پر اس کی منکوحہ تھی، جب تک کہ وہ اسے زبانی یا تحریری طلاق نہیں دے دیتا تھا۔ اور شاید اب وہ وقت آ گیا تھا جب راہب اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا۔ وہ آنسو پونچھے وہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، جیسے آج سب ختم کر دینا چاہتی ہو۔ وہ تنگ آ چکی تھی ان سب سے۔ وہ کھل کے جینا چاہتی تھی۔ کتنی کوشش کر چکی تھی اپنے رشتے کو بچانے کی، لیکن اب اگر راہب ہی نہیں چاہتا تھا تو وہ کیسے نبھاتی؟ لیکن کیا وہ راہب سے طلاق لینا چاہتی تھی؟ یکدم دل نے نفی کی، راہب کے بنا تو مر ہی جاؤں۔ اگر اس نے اس نکاح کو تسلیم کرتے طلاق دے دی تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس عاشر کے پاس۔ مر جاؤں گی، نہیں جاؤں گی، پر مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ پھر اس کا ایک ہی حل ہے، راہب کو اس کی من پسند لڑکی سے شادی کرنے دو۔ عنایہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش مت کرو۔ اسے حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی جیے، اور خود کو طلاق جیسے دھبے سے بچانے کے لیے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، ورنہ وہ غصے میں 3 الفاظ بول گیا تو… عنایہ ڈر کے اٹھ کھڑی ہوئی، اور اس سے پہلے کہ راہب واپس آتا اسے یہاں سے جانا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ایک بیگ میں ضرورت کی چیزیں اور چند جوڑے رکھے۔ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جائے گی۔ ظہیر ماموں سے مل کے جانا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ وہ اسے روک لیں گے، اور اب وہ رکنا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا بڑا دل کہاں سے لاتی؟ اپنے شوہر اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے دیکھتی۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرتی تھی، بے انتہا کرتی تھی، لیکن اظہار کبھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت کو بے مول لوٹا دیا جائے گا۔ نہ ہی اس کی کوئی ویلیو ہے، نہ ہی کوئی معیار۔ وہ سسک اٹھی، ایک کاغذ قلم اٹھایا اور روتے ہوئے سب لکھتی چلی گئی۔ وہیں وہ ایک طرف دراز کے اوپر رکھا اور نکاح نامہ اپنے بیگ میں ڈالتے وہ اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے باہر نکلی۔ اس کا رخ دارالامان کی جانب تھا۔ اب اس کی آخری جائے پناہ وہی تھی۔ وہ اپنی دوست ماریا کی طرف جا رہی تھی، جس کی والدہ ایک دارالامان چلاتی تھی۔ وہ بہت مشکل سے کامیا کو سب سمجھا کے اس کے گھر چھوڑ کے آیا تھا۔ حویلی میں آتے وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ آج اس کا جی چاہ رہا تھا عنایہ سے وہ اگلے پچھلے تمام حساب کلیئر کر لے۔ وہ اپنے روم میں آیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ اس کے روم میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں ملی۔ ملازموں سے پوچھا، سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ظہیر صاحب کو پتہ چلا تو وہ دل پہ ہاتھ رکھے بیٹھتے چلے گئے۔ تم نے بہت ظلم کر دیا راہب، اس معصوم بچی کو دربدر کر دیا۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، کیسے بچائے گی اس ظالم شخص سے خود کو۔ ان کی آخری بات پہ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ظالم شخص؟ کیا مطلب؟ سب مطلب ختم ہو گئے۔ جاؤ راہب شاہ، جا کے اپنی زندگی جیو اور خوشیاں مناؤ۔ وہ بہت دکھی تھے، لیکن ان کی بات نے راہب کے دل کی دنیا کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا۔ بابا پلیز، اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ تم اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہو راہب؟ یہ پکڑو۔
انہوں نے ایک فائل اسے تھمائی۔ تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ وہ لڑکی جھوٹی ہے، نکاح میں ہے وہ تمہارے، جسے تم تسلیم ہی نہیں کر رہے، کیونکہ تمہیں اپنوں کی بات سے زیادہ ثبوتوں پر یقین ہے۔ تو یہ آج ثبوت تمہارے سامنے رہے، اب مناؤ جشن۔ بالآخر وہ بول دیے، جبکہ وہ چاہتے تھے کہ راہب کسی دباؤ میں آ کے عنایہ کو نہ اپنائے بلکہ دل سے اپنائے۔ پر آج یہ نکاح نامہ دکھانا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اگر اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اس نکاح کو تسلیم کر کے اسے طلاق دے کے فارغ کرو، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، پھر چاہے اس کا انتخاب وہ عاشر ہمدانی ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے الفاظ راہب کو چابک کی طرح جسم پہ پڑتے محسوس ہوئے۔ کون عاشر؟ اس کے سوال پہ ظہیر صاحب نے سر نفی میں جھٹکا۔ اب ان باتوں کا وقت گزر گیا، تم نے کبھی اس بچی کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اب وہ جا چکی ہے، کھل کے جیو اپنی زندگی۔ وہ اب اپنا رخ پھیر گئے تھے، جبکہ وہ نکاح نامہ اٹھائے باہر نکلتا، کوریڈور میں کھڑا ہو گیا۔ کیا اپنے نکاح میں آئی عورت کو وہ چھوڑ سکتا تھا، طلاق دے سکتا تھا، جیسے وہ خود سے سوال کر رہا تھا؟ شاہ مر سکتا ہے، اپنے نکاح کی عورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ گہرے سانس بھرتے غصہ ضبط کرتے عنایہ کے کمرے کی جانب بڑھا، جہاں وہ اس کے لیے ایک پیغام چھوڑ کے جا چکی تھی۔ وہ اسے ایک بہت بڑی حویلی میں لے کر آئے تھے، اور اب اسے انتظار تھا اس ہستی کا جس نے اسے یہاں زبردستی بلوایا تھا۔ سامنے ہی وہ نیچے آتا دکھائی دیا، اپنی باروک پرسنالٹی کے ساتھ۔ وہ مقابل کو چاروں کھانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ویلکم ٹو ہیئر مس شیزا۔ وہ اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ مجھے یہاں بلوانے کا مقصد؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولی، مقصد کچھ نہیں، صرف اتنا ہے کہ اب سے تمہیں یہیں اسی حویلی میں رہنا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے بات کر رہا تھا۔ جواباً ایک پل کی خاموشی کے بعد وہ زور سے ہنسی۔ مطلب آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں؟ اس کی بات پہ عاشر نے لب بھینچے۔ میں نے تمہیں یہاں صرف رہنے کا کہا ہے، نکاح کرنے کا نہیں۔ وہ دانت پیستے بولا۔ اچھا، اور میں بنا کسی جائز رشتے کے یہاں آپ کی حویلی میں کیوں رہنے لگی؟ وہ سینے پہ بازو باندھے بھویں اچکائے پوچھ رہی تھی۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ عاشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، اور یہ لڑکی تو اس کی آنکھوں میں گھس رہی تھی۔ تو تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ عاشر نے معنی خیزی سے اسے سر سے پیر تک دیکھتے پوچھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز بدلے تو شیزا کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ میں پاگل نہیں جو ایک گینگسٹر سے نکاح کروں، وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے بولی۔ او ریلی؟ لیکن تمہاری باڈی لینگویج تو کچھ اور ہی کہہ رہی ہے۔ وہ بے باک الفاظ بولتا اسے ٹیز کر رہا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے ابھی اسی وقت، سمجھے آپ؟ وہ واپس پلٹی نہیں جا سکتی۔ باہر تمہاری جان کو خطرہ ہے، تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ خطرہ؟ لیکن کس سے؟ وہ تھوڑا سا گھبرائی تھی، جبکہ عاشر اس کا معصوم چہرہ دیکھتے اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ کامیہ گھر پہ اکیلی تھی، وہ کب سے شیزا کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ خود تو نہ آئی، اس کی کال آ گئی۔ اس نے اسے ایک ایڈریس سینڈ کیا تھا اور اسے وہاں بلوایا تھا۔ کامیہ فوراً کیب کروا کے وہاں پہنچی۔ وہ اتنا بڑا بنگلہ دیکھ حیران رہ گئی۔ یہ بنگلہ راہب کے بنگلے سے بھی بڑا تھا، ہر چیز اعلیٰ معیار کی تھی کہ کامیہ دنگ رہ گئی، اور پھر جو کچھ اسے پتا چلا اس نے تو کامیہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شیزا نے عاشر کی جان بچائی تھی، اب اس کی جان کو خطرہ تھا، اس لیے اس نے شیزا اور اس کی فیملی کو پناہ دینے کا فیصلہ کیا۔ شیزا کسی رشتے کے بنا اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے عاشر سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ اس نکاح کی صرف کاغذی حیثیت ہوگی۔ عاشر بدلہ اتارنا چاہتا تھا اور شیزا اپنی بہن کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خطرہ اگر صرف اس سے ہوتا تو وہ انکار کر دیتی، پر خطرہ اس کی بہن کو بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اسے مجبوراً عاشر کی بات ماننی پڑی۔ انہیں ایک بہت بڑا روم دیا گیا۔ کامیہ تو وہ روم دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ کوئی اتنا امیر اور خوبصورت ایک ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ کامیہ کے دل میں لالچ ابھر آیا، اپنی بہن سے حسد ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے راہب بھی اس شخص کے مقابلے میں ہیچ لگ رہا تھا۔ یہ سب اس دولت کی نمائش کا کمال تھا جو عاشر ہمدانی کے پاس تھی، جبکہ راہب کو شو آف کرنا پسند نہیں تھا۔ یہی کامیہ دھوکہ کھا گئی اور اس نے ایک گری ہوئی حرکت کر دی۔ وہ ملازم سے پوچھتی سیدھا عاشر کے روم کی جانب بڑھی۔ وہ فون پہ کسی سے بات کرتا پلٹا تھا۔ اس کی جاندار پرسنالٹی دیکھ ایک پل کو کامیہ بری طرح مرعوب ہوئی۔ آئی تھنک آپ کو نوک کر کے آنا چاہیے تھا۔ عاشر کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہاں سوری، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ تھوڑا جھجک رہی تھی۔ بولیں؟ عاشر پورے کانفیڈنس سے اس کی جانب دیکھتے بولا۔ آپ شیزا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ نکاح کر رہے ہیں؟
یا آپ اس سے محبت بھی کرتے ہیں؟ اس کے سوال پہ عاشر کے لب بھینچے۔ وہ اس لڑکی کی ہمت کو داد دے رہا تھا جو اتنے دھڑلے سے اس سے یہ سوال کر رہی تھی۔ اس سوال کے پوچھنے کا مقصد جان سکتا ہوں؟ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ آپ اگر صرف پروٹیکٹ ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے نکاح کر لیں۔ مجھے آپ سے پہلی نظر کا عشق ہو گیا۔ کامیہ بے دھڑک بول چکی تھی۔ جب کسی کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے پھر اسے عیاں ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اوہ، تو آپ کو مجھ سے پہلی نظر کا عشق ہو گیا۔ امیزنگ۔ چلیں اس بارے میں سوچتے ہیں، عاشر نے چہرے پر طنزیہ مسکان سجاتے کہا، جبکہ کامیہ کے تو خوشی کے مارے دل میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ وہ خوشی خوشی باہر آ گئی، جبکہ عاشر کا رخ اب شیزہ کی جانب تھا۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ جھوٹ مت بولیں۔ شیزہ عاشر کی بات سنتے آپے سے باہر ہوئی۔ میں کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ میں صرف وہ احسان اتار رہا ہوں جو تم نے میری جان بچا کر کیا تھا۔ اس وقت تم اور تمہاری بہن میرے دشمن کے نشانے پر ہو اور میری وجہ سے تمہیں یا تمہاری بہن کو کوئی نقصان ہو۔ اس بات کی وجہ سے میں یہ نکاح کر رہا ہوں کہ تمہیں یہاں کسی ویلڈ رشتے کے بنا رہنے میں اعتراض ہے۔ اب تمہاری بہن چاہتی ہے کہ تمہاری بجائے میں اس سے نکاح کروں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کامیہ تو راہب سے محبت کرتی ہے، پھر آپ سے؟ شیزہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ اوہ، راہب شاہ۔ عاشر کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ شیزہ کی حیرانی پہ وہ زوردار کہا لگاتے ہنسا۔ مطلب قصور کسی کا نہیں، قصور آپ کی بہن کا ہے۔ اس کے دل میں چور ہے۔ خیر، اسے بھی سیدھا کرنا آتا ہے مجھے۔ تم نکاح کی تیاری کرو۔ نکاح تو تم سے ہی کروں گا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اس کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش برپا کر گیا۔ وہ جان کیا تھا کہ اس وقت عنایہ کہاں ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا اور وہ ایک دارالامان میں تھی۔ وہ اس وقت کامیہ کے ساتھ تھا، وہ کامیہ جس کو عاشر ہمدانی نے ٹھکرا کے اس کی بہن سے نکاح کر لیا۔ اب وہ واپس پھر سے راہب کی جانب بڑھ گئی تھی، لیکن راہب پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور 2 دن بعد شادی بھی کرنے والے تھے۔ ایسا کامیہ جانتی تھی، لیکن ایسا ہوگا یا نہیں یہ صرف رب جانتا تھا۔ یہاں کیوں آئے ہیں ہم؟ ایک چھوٹی سی بلڈنگ کے باہر گاڑی روکتے وہ اترنے لگا کہ کامیہ نے پوچھا۔ آتا ہوں، تم یہیں رکو۔ وہ اسپاٹ انداز میں کہتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ منہ دیکھتی رہ گئی۔ اس بلڈنگ میں چھوٹے چھوٹے فلیٹ تھے۔ ان کی سیڑھیاں چڑھتا وہ اوپر پہنچا کہ ایک فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ سیدھا اندر گھس گیا، کیونکہ سامنے ہی اس کی عنایہ کھڑی تھی۔ عنایہ اچانک اس کو اپنے سامنے دیکھتی قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ اس وقت وہ نرما کے گھر پہ تھی، ساتھ میں ماریا بھی تھی۔ آج نرما کی ماما نے انہیں گھر دعوت دی تھی اور وہ صرف ان کے بلانے پر آئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ راہب بھی اس تک پہنچ جائے گا، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ راہب 2 دن بعد شادی کر رہا تھا۔ وہ اسے سامنے دیکھ ڈر گئی، کہیں یہ طلاق دینے تو نہیں۔ وہ سہمی ہوئی کمرے کی جانب بھاگی کہ راہب بھی اس کے پیچھے جاتا روم کا ڈور لاک کر گیا۔ اس وقت ماریا اور نرما کی ماما کے ساتھ کچن میں تھی، اور اتفاق سے دروازہ کھلا چھوٹ جانے کی وجہ سے راہب سیدھا اندر آ گیا تھا، جو کہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ روم میں داخل ہوتے ہی راہب نے دروازہ لاک لگاتے اسے کمر سے تھامے دیوار کے ساتھ پن کیا۔ وہ گہرے سانس بھر گئی۔ اس کا مہکتا روپ دیکھتے راہب کے دل کی دھڑکنیں اس کے اختیار سے باہر ہونے لگیں۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ جائیں یہاں سے۔ وہ آنکھوں کے آنسو ضبط کرتے سختی سے بولی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، راہب نے اتنے ہی دھیمے انداز میں جواب دیا، تو وہ تلخی انداز میں مسکرائی۔ پلیز مت کھیلیں میرے دل سے، جائیں اور جا کے شادی کریں۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ تم خوش ہو میری شادی کا سن کر؟ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر اٹھاتے وہ اس سے اب یہ پوچھ رہا تھا۔ عنایہ نے جلدی سے آنکھیں میچتے اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیلا۔ میں بہت خوش ہوں۔ عنایہ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھتی مسکرائی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی، کیونکہ اب اسے طلاق کا دھبا نہیں لینا تھا، اپنی محبت مارنی تھی۔ اگر وہ ڈٹ کے کھڑی ہوتی اور یہ شخص 3 لفظ بول کے سب ختم کر جاتا تو وہ کیا کر لیتی؟ لگ تو نہیں رہی وہ شاید اس کے منہ سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا، اور عنایہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ مر رہی ہے اس کی شادی کا سن کر۔ وہ خود میں نہیں رہی۔ پلیز شاہ یہاں سے چلے جائیں۔ میں سمجھوتا کر چکی ہوں۔ کیا میرے بنا رہ سکتی ہو؟ اگلے سوال پہ اس کا دل سسک اٹھا۔ آپ کے بنا رہ لوں گی شاہ، آپ کے نام کے بنا زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ عنایہ نے چہرہ جھکایا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگتی سسک اٹھی۔ راہب جانتا تھا کہ اس کی شادی کی بات سن کر وہ اذیت کا شکار ہوئی ہے۔
مگر وہ اتنا شدید ریاکٹ دے کہ راہب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کے نازک وجود کے گرد اپنی باہوں کا حصار مضبوط کرتے وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ اس کا دل بھی جیسے ایک لمحے کو پرسکون ہوا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے وہ اس پہ جھکتا سرگوشانہ لہجے میں بولا۔ اس کا دیا پہلا لمس وہ جی جان سے کانپی۔ آپ اچھے سے جانتے ہیں، عنایہ روتے ہوئے بولی۔ اس شخص نے آج تک اسے اس کے نام سے نہیں پکارا تھا۔ عنایہ کو اب تک یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہ حسرت لے کر ہی مر جائے گی۔ میں نہیں جانتا، تم بتاؤ۔ اس کی پیشانی چومتے وہ عنایہ کو مضبوطی سے خود میں بھینچے اسے محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی گرفت اس پر ایک جادو سی طاری کر رہی تھی۔ یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا کہ وہ لڑکی بنا کسی غرض کے اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ اس کی محبت کی طلبگار اس کے لیے ہر لمحہ تڑپ رہی تھی، اور شاید آج اظہار کا دن تھا۔ میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے راہب، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اسے بہت جلد اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہیں۔ کاش میں آپ سے پہلے ملی ہوتی تو آپ کو کبھی کسی اور لڑکی سے محبت کرنا تو دور، اس کی جانب دیکھنے بھی نہ دیتی۔ عنایہ کا پوزیسو انداز راہب کا دل لوٹ کر لے گیا۔ وہ لڑکی اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی اس سے کچھ بھی پانے کی خواہش مند نہیں تھی۔ کامیہ کی محبت دیکھ وہ یہی سمجھا تھا کہ شاید اب اس دنیا میں محبت کا احساس اتنا ہی ہلکا ہو گیا تھا کہ کامیہ جو اس سے محبت کے دعوے کرتی تھی، اس کا اصل چہرہ جان لینے کے بعد وہ ٹوٹ گیا تھا، اور اب سامنے کھڑی لڑکی نے اسے یہ محسوس کروایا تھا کہ وہ محبت کے معاملے میں غلط سوچ رہا تھا۔ محبت کی طاقت اب بھی اتنی ہی تھی، بس کامیہ کو اس سے محبت نہیں تھی، کیونکہ محبت میں انسان کو اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہیں رہتی، جیسے عنایہ ہمدانی کی محبت تھی۔ راہب شاہ کو عنایہ ہمدانی کی محبت سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے پہلے پہل یہی سمجھا تھا کہ شاید عنایہ اس سے جھوٹ بول کے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتی تھی، اس کی دولت کی وجہ سے، مگر اب وہ سمجھ چکا تھا کہ کوئی بھی انسان جھوٹ بول کے اپنی ذات کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا یہ لڑکی اس کے لیے کر رہی تھی۔ وہ کامیہ کے ساتھ ہوتا یا تنہا، اسے ہر جانب عنایہ ہمدانی ہی دکھائی دینے لگی، اپنی اداس اور ناراض آنکھوں سے اسے گھورتی ہوئی۔ راہب شاہ دھیرے دھیرے اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ اسے چھوڑ آئی، پہلے وہ جس بات کو اپنی عادت سمجھ رہا تھا وہ کب محبت میں بدلی تھی اسے اندازہ بھی نہ ہوا۔ اگر عنایہ اس کی زندگی میں نہ آتی تو شاید وہ کبھی یہ سمجھ ہی نہ پاتا۔ اس لڑکی نے اس کے دل میں اپنی محبت کی رمق جگا دی تھی، وہ بھلا کیسے اس بے لوث محبت کو خود سے دور کر دیتا۔ راہب نے اس کا چہرہ تھام کر اپنے مقابل کرتے اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ عنایہ جو اس کے گریبان کو مٹھیوں میں دبوچے کھڑی تھی، اس شخص کی اس والہانہ محبت پر اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ اسے اس شخص کے یہ بدلے انداز کچھ فہمیوں میں مبتلا کر رہے تھے جو وہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عنایہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلا۔ آپ کی ہونے والی بیوی نیچے انتظار کر رہی ہے آپ کا۔ عنایہ نے دروازے پر ہوتی دستک پر اس جانب بڑھنا چاہا تھا جب راہب اس کی نازک کمر میں اپنا بازو حمائل کرتے اسے دروازے کے ساتھ لگا گیا۔ اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ پورے کمرے میں پھیل گئی۔ عنایہ تم ٹھیک ہو؟ باہر کھڑی ماریا اور نرما اسے پکار رہی تھی۔ وہ اتنا وقت باہر انتظار کرتی اب اس طرف آ گئی تھی۔ انہوں نے راہب کو آتے دیکھا جو نہیں تھا، اس لیے وہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ ہاں میں، عنایہ نے بولنا چاہا تھا جب راہب نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھام کر دروازے پر ٹکاتے اس کی چوڑیوں کو چھیڑا تھا، جن کی کھنکھناہٹ ایک بار پھر سے کمرے میں بکھری۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ عنایہ سے بولنا محال ہوا۔ عنایہ تم اندر ہی ہو مگر بول کیوں نہیں رہی؟ ماریا کی پریشانی بھری آواز گونجی۔ ماریا، عنایہ نے پھر سے اسے جواب دینا چاہا جب راہب جھکا تھا اور اس کی گردن پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ عنایہ اس شخص کو کبھی بھی اپنے پاس آنے سے روکنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس وقت جب وہ کسی اور کا ہو رہا تھا تو اس کی یہ جان لیوا قربت عنایہ کو پاگل کرنے لگی۔ راہب میں مر جاؤں گی۔ عنایہ کے لب کپ کپائے تھے، اس کی گہری بوجھل سانسیں راہب کو بہکا رہی تھیں۔ وہ جھکا اور اسے اپنی گرفت میں لے گیا۔ عنایہ کا دوپٹہ نیچے گر گیا۔ اس شخص کی شدت بھرے لمس پہ اس نے اپنی کلائیوں کو آزاد کروانا چاہا، جس کوشش میں اس کی کلائیوں سے چوڑیاں ٹوٹ کے نیچے گریں، جن میں سے کچھ دروازے کے نیچے سے دوسرے پار نکل گئیں۔ ماریا اور نرما نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جبکہ عنایہ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ اس شخص کو جتنا بے حس اور کھڑوس سمجھتی تھی وہ اس کے بالکل الٹ ثابت ہوا تھا۔ تم ہنستی مسکراتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہو، میں تمہیں اب ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری شادی پر تم مجھے ویسی ہی ملو۔ اس کے ہونٹوں کو چھو کر وہ شوق سے جسارت کرتا اسے آزاد کر گیا اور نیچے گرا اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے کاندھے پہ ڈالتا وہ دروازہ کھول چکا تھا۔
عنایہ نے اسے روکنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوستوں کو یہ سب پتہ چلے اور وہ راہب کے بارے میں کچھ بھی غلط سوچے۔ عنایہ کی حالت دیکھ ماریا اور نرما نے ہونکوں کی طرح راہب کی جانب دیکھا۔ ابھی روم میں کیا ہو رہا تھا؟ ماریا نے ان دونوں کی جانب دیکھتے پوچھا۔ عنایہ کی لال پڑتی رنگت اور کپکپاتا وجود، وہ اسے پہلی بار اس طرح دیکھ رہی تھی۔ انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ یہ لڑکی انہی کی دوست عنایہ تھی۔ اس شخص نے اسے پوری طرح سے بدل کے رکھ دیا تھا، وہی جو ہسبینڈ وائف کے بیچ ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فون پر ایک چٹتی نظر ڈالتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ماریا اور نرما نے اب کی بار شاکی نظروں سے عنایہ کی جانب دیکھا، جو خود راہب شاہ کا یہ نیا روپ دیکھ شوق میں کھڑی تھی۔ یہ شخص کیا بول کر گیا ہے عنایہ؟ تم اس کی بیوی کیسے ہوئی؟ کیا وہ واقعی تمہارا شوہر ہے؟ وہ دونوں اس کے قریب آتی ایک ہی سانس میں سوال پوچھنے لگی، جبکہ عنایہ اس شخص کے ہونٹوں سے اپنے لیے بیوی لفظ سن کر خوشی کے مارے اپنے حواسوں پر قابو نہیں کر پائی تھی، اور اگلے ہی لمحے ہوش سے بیگانہ ہوتی ان کے بازوؤں میں لہرا گئے۔ کیا بات ہے راہب، آپ بدلے بدلے سے کیوں لگ رہے ہیں؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ اسے عاشر کے بنگلے پہ چھوڑنے آیا تھا۔ کامیہ نے اسے اپنی بہن کی شادی کا بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ اب وہ یہیں رہیں گی، اور عاشر ہمدانی کو راہب کیسے نہ جانتا، بہت بڑا بنگلہ ہے نا اس کا۔ راہب گاڑی روکے بنا اس کے سوال کا جواب دیا عاشر کے بنگلے کو دیکھتے بولا، تو ہمیں کیا، کون سا ہمارا ہے؟ یہ تو شیزہ کی چالاکیاں ہیں کہ وہ عاشر جیسے امیر بندے کو پھانس کے اس سے نکاح کر کے وہ اپنی بہن کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی تھی جنہیں سن کر راہب کو ایک پل کو شوق لگا، لیکن اگلے ہی پل وہ نارمل دکھائی دیا۔ مڈل کلاس لڑکیوں کا آج کل یہی کام ہے، جہاں امیر لڑکا دیکھا نہیں کہ رال ٹپکنے لگ جاتی ہے۔ تم بھی تو اسی کی بہن، اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ راہب کی بات پہ کامیہ ایک پل کو ساکت رہ گئے۔ راہب، کیا آپ مجھے ایسی لڑکی سمجھتے ہیں؟ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ بالکل نہیں، اگر ایسا سمجھتا تو 2 دن بعد ہماری شادی نہیں ہو رہی ہوتی۔ مجھے بہت شدت سے انتظار ہے اس دن کا۔ راہب مسکرایا تھا تو کامیہ بھی زبردستی ہی صحیح مسکرا دی۔ اسے ایک پل کو ایسا لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہو، پر راہب کی بات سنتے وہ اب کچھ مطمئن سی ہو گئی۔ آج صدیق مارکی کی رونقیں عروج پر تھیں۔ شہر کے امیر ترین بزنس ٹائکون راہب شاہ کی شادی تھی۔ ایک طرف دلہن بنی بیٹھی کامیہ کچھ الجھی اور پریشان تھی، تو دوسری طرف راہب کو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کی عنایہ آئی ہی نہ تو۔ اس کا دل بے چین تھا۔ اس دن وہ اسے لائے بنا چھوڑ آیا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی دلی رضامندی کے ساتھ آئے، لیکن کیا وہ راہب کی شادی اٹینڈ کرنے آئے گی؟ پر اتنی بھی بے وقوفی تو نہیں کرے گی کہ یہ تک نہ سمجھ سکے کہ راہب اسے اپنی بیوی مان چکا ہے۔ اس دن وہ اسے یہ مان تھما کر آیا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اسے دل سے محسوس کرے۔ سبھی سٹیج پر موجود تھے، درمیان میں پردہ حائل کیا گیا تھا، گھونگھٹ میں کامیہ کو باہر لایا گیا۔ شیزہ اس کے ہمراہی تھی۔ وہ بہن کی حرکت کی وجہ سے اس سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کی شادی اٹینڈ کرنی ہی تھی۔ عاشر نے مکمل سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ شیزہ کو لے کے کسی قسم کا رسک نہیں لے رہا تھا۔ امیروں کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو عنایہ، میری دل کی آنچ تم تک نہ پہنچ سکی۔ وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا کہ اگلے ہی پل ہیل کی تیز ٹک ٹک پہ سبھی کی نگاہیں ہال کے مین انٹرس کی جانب اٹھیں۔ وہ دلہن کے قیمتی لہنگے میں سج سنور کے اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ راہب کا بھیجا گیا شادی کا جوڑا زیب تن کیے ہوئے تھی۔ آنکھیں نم تھی لیکن چہرے پر مسکان تھی۔ ظہیر صاحب بھی بھانجی کو دیکھ کھل اٹھے تھے۔ راہب مکینکی انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سبھی کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ وہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ سٹیج سے نیچے اتر گیا، اور اسی پل کامیہ نے اپنا گھونگھٹ الٹ کے یہ منظر اپنی نم آنکھوں سے دیکھا۔ عنایہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا ذرا سا اوپر کی جانب اٹھاتی تیز قدم راہب کی جانب لے گئی۔ راہب کے بھی قدم اس کی جانب تیز ہوئے تھے، جیسے دونوں کسی ڈور سے کھینچے چلے جا رہے تھے، اور اسی پل اس خوبصورت شخص نے بنا کسی کی پرواہ کی اپنی متاع حیات اپنی عنایہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ عنایہ بھی اس کے سینے میں سماتے روتی۔ ایک سکون ملا تھا اسے اپنے محرم سے۔ جب نیت صاف ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کیے محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اگلے ہی پل اس کے آنسو پہنچتے وہ اس کے ماتھے پہ اپنی عقیدت بھرے لب رکھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے راہب؟ کامیہ سٹیج سے نیچے اتر آئے۔ اسی لمحے شیزہ بھی اسے سنبھالے ساتھ ہی سٹیج سے نیچے اتری۔ کامیہ ان دونوں کو دیکھ سلگ اٹھی۔ اس کو لگا کسی نے اس کی آنکھوں میں مرچی بھر دی ہو۔ اگلے ہی لمحے راہب نے اسے جواب دینے کی بجائے عنایہ کو اپنے حلقے میں لیا اور سٹیج کی جانب پیش قدمی کی۔ سبھی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، سوائے ایک شخص عاشر ہمدانی کے،
جو پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے گہری اور میٹھی نگاہوں سے راہب اور عنایا کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ آج اگر یہ ایک ہو رہے تھے تو صرف عاشر ہمدانی کی وجہ سے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں آج آپ سب کو اپنی وائف سے ملوانا چاہتا ہوں، میری دلہن، میری عنایا۔ وہ عنایا کی جانب پیار بھری نگاہ سے دیکھتا اناؤنسمنٹ کر رہا تھا۔ ہر طرف تالیوں کی گونج تھی۔ ظہیر صاحب بھی دل سے مسکرائے، انہیں بھی اپنے بیٹے کا یہ فیصلہ بہت بھایا تھا۔ راہب ایسا کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو مجھ سے شادی۔ کامیاب پاگل ہوتے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی کہ شیزا نے اسے روک دیا۔ پاگل ہو گئی ہو، یہیں رک جاؤ۔ وہ ایک شادی شدہ مرد ہے اور تم ایک شادی شدہ مرد سے نکاح کرنے جا رہی تھی۔ کیا مل جاتا تمہیں کسی کا گھر برباد کر کے؟ شیزا نے دبے لفظوں میں اسے ٹوکا۔ مجھ سے پیار کا جھوٹا ناٹک کیا اس شخص نے۔ آج دلہن کے لباس میں مجھے بٹھا کے وہ وہاں اس لڑکی کو اپنی بیوی بتا رہا ہے اور میں چپ چاپ تماشا دیکھتی رہوں۔ یہ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ کامیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ دھوکہ تو تم بھی دے رہی تھی۔ تم کون سا راہب سے سچا پیار کرتی تھی؟ جہاں تمہیں زیادہ دولت نظر آئے گی تو تم وہیں پلٹ جاؤ گی۔ اچانک سے اپنے عقب سے عاشر کی آواز سنتے دونوں چونکی تھیں۔ میرے معاملے سے تم دونوں دور رہو، سمجھے؟ میں اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ میرے اور راہب کے بیچ۔ کامیا غصے سے آگے بڑھنے لگی کہ عاشر نے بیچ میں آتے اس کی راہ روکی۔ اس لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو پھر دوبارہ کچھ دیکھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ عاشر کے لہجے میں چھپی وارننگ محسوس کرتے کامیا ایک پل کو ڈر گئی۔ وہ بہت اثر و رسوخ والا بندہ تھا، کھڑے کھڑے کسی کو بھی غائب کروا سکتا تھا۔ اس سے پنگا تو وہ کسی صورت نہیں لے سکتی تھی۔ تمہارے بھی کیا کہنے، ایک طرف میری بہن سے نکاح کیا، دوسری طرف کسی اور لڑکی کے لیے یہ جنونی پن، امیزنگ۔ اس کی گری ہوئی بات سنتے عاشر نے بمشکل خود پہ ضبط کیا اور ایک نظر شیزا کی جانب دیکھا، جو بے تاثر نظروں سے اسے ہی دیکھتی اپنا رخ پھیر گئی۔ وہ کامیا کو بتا نہ سکی کہ ان کے بیچ یہ نکاح صرف ایک ڈیل ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میری ذات پہ تبصرے بند کر دو۔ تم جیسی لڑکی کو میں اپنے رشتے کی صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ اس کی کرخت آواز اونچی آواز میں بدلی تھی کہ سب کی نگاہیں اس طرف اٹھیں۔ ایک پل کو سب طرف خاموشی چھا گئی۔ کامیا جیسی بھی تھی تو شیزا کی بہن ہی۔ اتنی انسلٹ وہ برداشت نہ کر پائے۔ پلیز مسٹر عاشر، بہن ہے میری۔ شیزا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ عاشر دھیرے سے چلتا اس کے قریب آیا۔ اسی لیے اب تک لحاظ کیا ہوا ہے، ورنہ جو اس نے کیا اس کی سزا بہت سخت دیتا، کیونکہ عاشر ہمدانی سب معاف کر دیتا ہے، دھوکہ نہیں۔ اور یہ تو راہب شاہ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ آپ کا کیا تعلق راہب شاہ سے؟ شیزا نے دانت پیستے پوچھا۔ بھائی جیسا ہے میرا، اور اس کے ساتھ جو لڑکی کھڑی ہے نا، اس کی بیوی عنایا ہمدانی میرے چچا جان کی بیٹی ہے۔ اگر آپ کی بہن نے ان دونوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا یا انہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی کی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ یہ ایک عورت ہے۔ عاشر کی بات پہ شیزا کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے۔ اسے ان امیروں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ شیزا نے کامیا کی کلائی زبردستی تھامی۔ چلو یہاں سے۔ وہ مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ، یو بچ۔ وہ شیزا کا ہاتھ بری طرح جھٹکتی اسے دھکا دے گئی۔ عاشر نے بر وقت آگے بڑھتے اسے تھامتے سینے سے لگایا، ورنہ وہ کانچ کی ٹیبل پہ گر جاتی۔ شیزا نے حیرت سے کامیا کو دیکھا۔ تم سب ملے ہوئے ہو، مجھے برباد کرنے میں تم سب شامل ہو، بشیر اسے قید خانے میں۔ پلیز نہیں۔ شیزا رخ پھیرتے شدید غصے کے عالم میں بولتے عاشر کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے نم لہجے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ مسز شیزا، عاشر ہمدانی۔ عاشر ہمدانی خود پہ آئی مصیبت کے لیے مقابل کو معاف کر سکتا ہے۔ آپ میری بیوی ہیں، اس نے آپ کو دھکا دیتے چوٹ پہنچانی چاہیے، معافی نہیں ملے گی۔ آپ سے نکاح کے بعد میں نے آپ کی ہمیشہ عزت کی، تو کسی اور کو کیسے آپ سے بدتمیزی کرنے دوں؟ وہ صحیح کہہ رہا تھا، نکاح کے بعد تو وہ شیزا کو تم کہہ کے بھی نہیں بلاتا تھا۔ ہمارے بیچ تو وہ بولنا چاہتی تھی پر زبان لڑکھڑا گئی۔ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ آپ بیوی ہیں میری، اب اس بات کو اپنی آخری سانس تک باندھ لیں۔ وہ دھیرے سے کہتا کامیا کو دیکھنے لگا، جو زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی روئے چلے جا رہی تھی۔ سبھی کی افسوس بھری نگاہیں اس پر تھیں۔ جتنا اسے لالچ تھا سب آج اس کے منہ پر پڑا تھا۔ چاہ کے بھی اسے نہ عاشر ملا اور نہ راہب جب عنایا کو ڈھونڈ رہا تھا تب ظہیر صاحب نے اسے نکاح کے پیپرز کے ساتھ عاشر کے بارے میں بھی بتا دیا، اور تب راہب عاشر کے پاس پہنچا، وہ جو ہمیشہ اسے بڑے بھائیوں کی طرح سمجھتا آیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کے پیچھے پڑا ہے۔ میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی مت دیکھیے گا عاشر بھائی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ میں نے کبھی آپ کو بڑے بھائی کا درجہ دیا تھا۔
مجھے کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی، تم خود دیکھ بھال کر لو۔ تو مجھے کیا ضرورت؟ عاشر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مطلب عنایہ ہمیشہ ایک ڈرپوک لڑکی رہی ہے، اس سے اپنے حق کے لیے کبھی بولنا نہیں آیا، یہاں تک کہ وہ تمہارے نکاح میں تھی، اور اس کا نکاح جائیداد کے لیے باپ نے مجھ سے طے کر دیا تھا۔ وہ گھٹ گھٹ کے مر رہی تھی، میں نے اسے اکسایا اور وہ حویلی سے نکلتے تمہارے پاس پہنچ گئی، پر وہاں جا کے بھی وہ سکھی نہیں تھی۔ میں نے اسے پھر سے ڈرایا دھمکایا کہ شاید وہ تم سے اپنا دفاع کر سکے، پر وہ پاگل اپنا گھر بسانے کی بجائے دارالامان میں جا بیٹھی۔ شوہر کے ہوتے اس کی کوئی جگہ نہیں، صرف اس دھوکے باز عورت کامیا کی وجہ سے۔ اور تب عاشر نے کامیا کی ساری حقیقت اس پر کھول دی کہ وہ پیسے کی پجارن ہے۔ راہب نے اس پر فیصلہ لیا تھا کہ وہ عنایہ کے ساتھ اپنا رشتہ دل سے نبھائے گا۔ پہلے وہ اپنی عزت کی وجہ سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن عاشر نے ایک بار پھر اسے بڑے بھائی ہونے کا مان بخشتے عنایہ کا پتہ بتایا، اور وہ اس تک عاشر کی وجہ سے ہی پہنچا تھا۔ سنو، عاشر نے جاتے ہوئے اسے پکارا، میرے لیے عنایہ میری بہن جیسی ہے، اور مجھے اس کی دولت کا کوئی لالچ نہیں۔ بس تم اب اگر اسے اپنانے جا رہے ہو تو دل سے اپنانا، اس کا نازک دل توڑنا مت، ورنہ اب وہ خود ٹوٹ جائے گی۔ عاشر کی بات پہ وہ خاموشی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور پھر اس نے عنایہ سے مل کے اس کے دل کی حالت کو سمجھا، اور آج کامیا کو اس کی اصلیت کے ساتھ چھوڑ دیا۔ کامیا نے اس کی کمپنی میں پورے 50 لاکھ کا گھپلا کیا تھا، جس کے سارے ثبوت اس کے پاس تھے۔ وہ پیسے کے پیچھے تھی، اور راہب نے اپنی راہ بدل لی۔ اسے بے غرض محبت کرنے والی چاہیے تھی، نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو وہ دل سے مانتا تھا، پر بنا ثبوت کے وہ شش و پنج میں تھا۔ جب نکاح نامہ سامنے دیکھا تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہ بچی، اور تب اس نے نکاح قبول کر لیا۔ اس کے والد نے نکاح نامہ اسے دکھایا۔ کاش وہ پہلے دکھا دیتے تو راہب اور عنایہ اتنے خوار نہ ہوتے، لیکن یہ تو ہونا تھا، ورنہ پتہ کیسے چلتا کہ دونوں کے بیچ محبت جنم لے چکی ہے۔ میری بہن کو چھوڑ دیں آپ، ورنہ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں۔ وہ اس کے پاس آتا اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر گیا۔ میں دھمکی نہیں دے رہی، سمجھا رہی ہوں۔ مجھے میری بہن واپس چاہیے، جیسی بھی ہے وہ مجھے عزیز ہے۔ اچانک سے عاشر نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے خود سے بے حد نزدیک کیا کہ شیزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ کو اب صرف عاشر ہمدانی عزیز ہونا چاہیے۔ نزدیک کیوں آ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہمارے بیچ صرف کاغذی رشتہ۔ کوئی کاغذی رشتہ نہیں، دل کا رشتہ جڑ چکا ہے آپ سے۔ اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ وہ خفگی سے بولا۔ نہیں سمجھنا مجھے کچھ، چھوڑے مجھے۔ وہ منمنائی تھی جبکہ دل کی دھڑکن باغی ہوئی۔ میرے پاس سمجھانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، ابھی مجھے صرف آپ کی قربت کی طلب ہے۔ وہ اس کو کھینچ کے اپنی گود میں بٹھاتا اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے اپنی بہن کی بات۔ وہ اس کے الفاظ اپنے لبوں سے چن گیا۔ وہ اسے پیچھے ہٹاتی پینک ہوئی، لیکن عاشر اسے اپنے حصار میں لیتا اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی؟ اس کی ایک بات پہ عاشر تھم گیا۔ آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، اور جو محبت کرتے ہیں وہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے میں زبردستی کر رہا ہوں تو عاشر ہمدانی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ بنا آپ کی اجازت کے آپ کو چھونے کی کبھی جسارت نہیں کروں گا۔ آپ انمول ہیں میرے لیے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا، اور وہیں شیزہ کا دل بھی ساتھ لے گیا۔ میں بھی تو مڈل کلاس لڑکی ہوں، اور آپ کی نظر میں مڈل کلاس؟ آپ کی کلاس میں ہوں شیزہ۔ آپ کو یہ دل جان گیا ہے، اس لیے اپنے بارے میں کچھ غلط مت کہیے گا۔ وہ اپنی شرٹ واپس پہن رہا تھا بنا اسے دیکھے۔ دیکھتا تو شاید قابو میں نہ رہ پاتا۔ سنیں، وہ دھیرے سے اسے پکار گئی تو عاشر کے ہاتھ تھمے۔ اگر دل سے رشتہ نبھانا ہے تو میں آپ کو انکار کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتی۔ اس کے الفاظ پہ عاشر جھٹکے سے مڑ کے حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس؟ اس کی بات پہ شیزہ نے سٹ پٹاتے اس بات میں سر ہلایا۔ پر آپ کامیا کو پلیز اس کی بات مت کریں، بس آپ میرے پاس آئیں۔ یو آر ویری پریشیس فار می، وہ دھیرے سے کہتا اس پہ جھکا، اور شیزہ نے دل سے اسے خود کو سونپ دیا۔ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ کامیا کی نیت خراب تھی، اس لیے اس کے ہاتھ آیا سب پھسل گیا۔ کہانی تفریح کا ذریعہ ہے، کسی کی دل آزاری کا نہیں۔ ناول کو ناول سمجھ کے پڑھیں اور انجوائے کریں۔ جزاک اللہ۔